اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يأتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. آپ چپ بیٹھو. جی ذرا جلدی سے. جی یہاں تک کہ جب چنٹیوں کے نالے پر آؤ. اچھا بھئی، حضرت سلیمان مسند پر ہیں، کئی میل فاصلہ ہے، جنگل ہے، چونٹیاں ہیں، کیڑیوں کی بستی ہے. جنگل میں کیڑیوں میں ایک کیڑی کھڑی ہے اور اس نے بولی جبکہ اس کے منہ میں زبان نہیں تھی، سر پر بال تھے، بال پر بال رگڑ کر اس نے اپنی بولی میں اپنی کیڑیوں سے کہا اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، جناب سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اس میں صحابہ بھی ہیں اور نبی بھی ہے، تم روندی جاؤ گی، تمہارے گھر اجڑ جائیں گے اور صحابہ کو ہم کو پتہ نہیں چلے گا، یعنی صحابہ کو پتہ نہیں چلے گا. پڑھ دیں جلدی سے جناب، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار ذرا. یہ پڑھ دیں جلدی. یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئیں، ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈال دیں. سلیمان اور اس کے لشکر بے خبری میں سلیمان کے صحابہ تمہارے گھر نہ اجاڑ دیں. کیڑی کو بھی پتا تھا کہ نبی کا صحابی جان بوجھ کے کسی کا گھر نہیں اجاڑ سکتا. انہیں نہ پتہ نہ چلے، شاید کیڑی نے کہا یار حضرت شاہ جی کو نہ دیکھو، وہ تو پہنچے ہوئے ہیں، تم کسی منزل تک آؤ میرے ساتھ جہاں میں آپ کو بٹھانا چاہتا ہوں. کیڑی کو پتا تھا کہ صحابہ ہیں نبی کے، سلیمان کے، جان بوجھ کر کسی کے چگے کو نقصان نہیں دیں گے. ہاں اگر انہیں پتا نہ چلا تو ہمارے چگے لٹے جا سکتے ہیں. کیڑی نے سبق دے دیا، سلیمان کا صحابی ہو تو جان بوجھ کر کیڑیوں کا گھر نہیں اجاڑتا. محمد کا صدیق اکبر فاطمہ کا باغ کیسے کھا جائے گا؟